آج کی اس ویڈیو میں سلطان محمد فاتح اور کولش عثمان کے بارے میں بات کریں گے۔ دونوں ڈراموں کی آنے والی قسطوں کے ٹریلرز آ چکے ہیں اور ان ٹریلرز سے کہانی کافی زیادہ شاندار، زیادہ مزیدار اور زیادہ دلچسپ اور سسپینسفل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو چلیے بات کر لیتے ہیں پہلے سلطان محمد فاتح کی۔ سلطان محمد فاتح کا دوسرا سیزن یا ایڈیشن پوری آب و تاب سے بھرپور انداز میں شروع ہو چکا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کہانی کو پرو میکس کے لیول پر لے جایا گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا، اور الٹرا پرو میکس کے لیے آپ کو اگلا سیزن دیکھنا پڑے گا۔ تقریباً تمام کرداروں کی کہانی اور ان کا کردار تبدیل کیا گیا ہے۔ پرانے یعنی پہلے سیزن والے کرداروں کو مزید پھیلایا گیا ہے اور انہیں زیادہ بڑا کینوس فراہم کیا گیا ہے، جبکہ نئے آنے والے جو چند ہی کردار ہیں ان کو زیادہ نہیں پھیلایا گیا، لیکن ممکن ہے کہ آنے والی قسطوں میں یہ کردار مزید پھیلیں، پھلیں اور پھولیں بھی صحیح۔ گزشتہ قسط کی سب سے خوبصورت بات یہ رہی کہ سلطان محمد فاتح والوں نے قدسیوں کی مدد و حمایت میں کھل کر کام کیا ہے۔ قسط سے پہلے ہی زانوس پاشا کی 4-5 منٹ کی گفتگو ایمانی حرارت سے بھرپور گفتگو تھی۔ پھر فتح خیبر، یہودیوں کی دھمکی، ابو ایوب انصاری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر پہرا دینا اور قسطنطنیہ کی فتح کی خوشخبری، سب ہی نہایت اعلیٰ اور بالا رہا۔ پیغام یہ ملا کہ ہر ابابیل کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، جہاں تک بس چلے، اور ہمارا بس بائیکاٹ تک ہے تو بائیکاٹ ضرور کرنا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے آنے والی قسط یا ایپیسوڈ کی، تو ہمارا خیال ہے کہ سلیمان پاشا کو کچھ نہیں ہوگا، البتہ خلیل پاشا پر بات کی جا سکتی ہے۔ پہلے سیزن میں خلیل پاشا کا کردار ایک غدار اور سلطان مخالف کا تھا، مگر دوسرے سیزن میں خلیل پاشا اپنے بھتیجے کی موت تک تو مکمل طور پر باوفا وزیر اعظم میں ڈھل چکا تھا، جو قسطنطنیہ کی فتح کے لیے بھی اپنا ذہن و دل تیار کر چکا تھا۔ خیر الدین کی شہادت کے بعد ہمارا خیال تھا کہ خلیل پاشا سلطان کا مخالف ہو جائے گا یا غداری پر اتر آئے گا، لیکن اس کے برعکس وہ انتقام کے راستے پر نکل پڑا اور آخرکار لے کر ہی رہا۔ اس چکر میں وہ سلطان کی نظروں میں آ گیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ سلطان نے اسے کٹہرے میں کھڑا ہونے کا حکم جاری کیا ہے۔ یہ تو طے ہے کہ سلطان جانداری کی طاقت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے اس کی جان لینے کا آپشن استعمال نہیں کر سکتا، البتہ وزیروں، مشیروں، ارکان ریاست اور فوج کے سامنے یوں ذلیل کیے جانے اور بے عزت کیے جانے کو وہ ضرور دل پر لے لے گا، اور یہاں سے خلیل پاشا کی غداری کی ابتدا ہوگی جو فتح قسطنطنیہ تک جاری رہے گی۔ اس لیے جانداری آئندہ قسط سے غداری کی راہ پر چلنے کی ابتدا کرے گا۔ نہ صرف غداری کرے گا بلکہ جانداری سلطنت کے قیام کی کوششوں کی ابتدا بھی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ رہ جاتا ہے قسطنطنیانی، تو اس پر ہم آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے اور تاریخی حوالوں کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں کولش عثمان کی طرف۔ مسئلہ یہ ہے کہ کولش عثمان پر ویڈیو بنائی جائے، تھمبنیل بھی لکھا جائے اور ہیڈنگ بھی، تو کاپی رائٹ کی اسٹرائک آ جاتی ہے۔ لہٰذا آج کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ ہر ویڈیو کولش عثمان کے موضوع پر ہوگی، مگر تھمبنیل اور ہیڈنگ سلطان محمد فاتح، صلاح الدین یا کسی دوسرے ڈرامے کا رکھا جائے گا تاکہ اسٹرائک سے بچا جا سکے۔ کولش عثمان کا 6واں سیزن شروع ہو چکا ہے۔ کہانی ہمیشہ کی طرح قبائلی لڑائیوں، ریاستی ناچاکیوں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور دشمنوں یعنی کافروں کی جانب سے جلتی پر تیل ڈالنے اور اس آگ پر ہاتھ تاپنے سے شروع ہوئی ہے۔ البتہ ہر سیزن میں یہ فرق رہا کہ دشمنوں کے ہجوم یا حیثیت کو بڑھا دیا گیا، یعنی جیسے جیسے عثمان غازی ترقی کرتے گئے، بڑے ہوتے گئے، دوسری طرف دشمن بھی اسی طرح بڑے ہوتے چلے گئے، اور یہ نارمل بات ہے۔ دنیا کا اصول اور طریقہ یہی ہے، عام آدمی سے اور ریاست سے لڑتی یا پھر دوستی کرتی نظر آتی ہے۔ 6 سیزن کی کہانی دلچسپ انداز میں شروع ہوئی ہے۔ اس بار لڑائی خشکی سے تری یعنی سمندر کی جانب منتقل ہونے جا رہی ہے، اور تاریخ میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ عثمان غازی نے اپنی بحریہ یعنی نیوی تیار کی تھی، جہازوں کا ایک بیڑا بھی تیار کروایا تھا، اور بورسا کے محاصرے کے وقت ایک سمندری جزیرہ بھی فتح کیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ ساتھ ہی ساتھ جب بورسا کا محاصرہ کیا گیا تو اس دوران بورسا کو پہنچنے والی امداد کا زمینی راستہ کاٹا یا روکا گیا، وہیں نیوی کے ذریعے بھی سمندری راستہ بھی روکا گیا تھا۔
کراچیوں سے لڑائی کا سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے اس کا مقصد زمین یا خشکی کے بعد اب عثمان غازی کا سمندر پر بھی حکمرانی کا آغاز کروانا ہے اور پھر بوسرا کا محاصرہ کروانا ہے۔ پہلی دو قسطیں کافی بہترین رہی ہیں، نفع نقصان بھی برابر سرابر رہا ہے، نسل قبائل میں لڑائیاں بھی دکھائی جا رہی ہیں۔ اب تک یہ کردار بندھے ہوئے سکڑے ہوئے نظر آئے ہیں، مگر اب آہستہ آہستہ یہ کردار پھیلیں گے اور دوستی یا غداری کے کسی پلڑے میں اپنا وزن ڈالتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ بیگم خاتون کی آمد عثمان غازی کے ہاتھوں جان بچنے کی بنیاد کے ساتھ ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا مقصد بالا خاتون کا مد مقابل لانا ہے اور بالا خاتون کو بھی کہانی میں حصہ دار بنانا ہے اور مصروف رکھنا ہے، حرکت میں رکھنا ہے۔ کہانی میں پہلی فتح ہو چکی ہے اور عنقریب دوسری بھی ہوگی۔ قلعے میں موجود دشمن اپنا رنگ دکھانے جا رہے ہیں اور بیگم خاتون کا یہ پہلا امتحان ہے، کیا وہ کامیاب ہو پائے گی یا پھر ناکام ہو جائے گی؟ ہمارا خیال ہے کہ اس کا تکبر کافی بڑھ گیا ہے، لہٰذا اب اسے کچھ سبق سکھایا جانا ضروری ہے۔ لہٰذا اب اگر عثمان غازی کی جانب سے مداخلت یا پیغام رسانی کا سلسلہ نہ ہوا تو بیگم خاتون کو یہاں زبردست چوٹ پہنچنے والی ہے، اور شاید اسی چوٹ کا نتیجہ ہے کہ بیگم خاتون اور اس کا بیٹا یوسف پہلے ٹریلر میں قبیلے میں نہ صرف نظر آ رہے ہیں بلکہ اوران کے ساتھ بورسا جاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ بورسا سے یاد آیا کہ ہولوفرا کی آمد بھی ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیسلیا نامی زہریلا ناگن کا بھی ابتدا ہو گئی ہے، جو وہ بھی اس میں کہانی میں شامل ہو گئی ہے۔ ہولوفرا کی شادی ہونے جا رہی ہے اور ہمارا خیال ہے کہ اب وہ تاریخی واقعہ رونما ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں اوران اور ہولوفرا کی شادی ہو جائے گی۔ ویسے بھی گزشتہ قسط میں اس بارے میں اشارہ دیا جا چکا ہے، جب اوران بورسا کے قریب ہولوفرا سے کہتا ہے کہ ہم اپنے حصے کا امتحان دے چکے ہیں، اب انعام پانے اور خوش ہونے یا جشن منانے کا وقت ہو چکا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عثمان غازی ہولوفرا کو بچائیں گے اور اوران سے اس کی شادی کروائیں گے۔ جہاں تک بات مقدس امانتوں کی ہے تو عثمان غازی اس معاملے میں جیت چکے ہیں، اور اس سے پہلے جب سمندر کنارے کراچی سردار عثمان غازی سے کہتے ہیں کہ ساتھ مل کر نہیں بلکہ الگ الگ ہو کر تلاش کریں گے، اور جواب میں عثمان غازی اسے تباہ ہونے کی بد دعا دیتے ہیں، تو بالکل درست کرتے ہیں۔ یعنی مقدس امانتوں کے معاملے میں بھی ذاتی مفادات کو مقدم رکھا جا رہا ہے، یعنی حرص و حفظ اور لالچ کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور دیکھا جائے تو آج ہمارے آس پاس بھی یہی صورتحال چل رہی ہے، لوٹ کھسوٹ، کرپشن، دو نمبری، دھوکہ بازی، یعنی ہر چیز میں اپنی ہی ذات مقدم رکھی جا رہی ہے، اپنا ہی پیٹ بھرنے کی بات ہو رہی ہے، نہ دین کی پرواہ ہے اور نہ ہی دنیا کی۔ خیر، کراچی سردار کو اس معاملے میں تباہی ہی ملی ہے اور آنے والی قسطوں میں مزید ملے گی، اور مقدس امانتوں کے بعد تو کراچی اور لوکاس میں عثمان غازی کو نیچا دکھانے کے لیے مضبوط قسم کا اتحاد قائم ہوگا، جس کا پہلا نظارہ یا پہلی جھلک آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر میں نظر آ رہا ہے۔ آج پہلے ٹریلر پر کافی تفصیل سے بات چیت ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود کافی کچھ چیزیں ابھی بھی باقی ہیں جن پر بات کی جانی چاہیے، مثلا ندی اور پانی والا معاملہ، یا پھر دعوت وغیرہ کس سلسلے میں ہو رہی ہے۔ یہ اور اس طرح کے مزید موضوعات پر آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔